کیوں دیجیے گا جی ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ نہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں. یہ ڈاکٹر والا کارڈ ہے. ہاں میری آپ کو لڑائی ہو جائے گی. 3 2 1 کیو. خالد صاحب بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج کا جو لکھاری ہے وہ آج کے تجربے جو جدید دور کے جو تجربے ہیں اس سے جو ہے اس کا مشاہدہ کر کے اور اس زندگی کو جی کے سہ کے اس کے تجربات کر کے پھر لکھ رہا ہے. تو ہم اس کو کس زمرے میں رکھتے ہیں کہ ہمارا سینئر تو یہ کہتا ہے جو میں لکھا ہے وہ تو بہتر ہے. وہ ابھی بیٹا آپ کو بڑا مہارت چاہیے, بڑا تجربہ چاہیے. جمعہ 8 دن ہوئے آپ نے لکھنا شروع کیا. تو یہ نئے لکھنے والوں کو آپ سے بات بھی ہو رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئے لکھنے والوں کو اگنور کیا گیا, کیوں؟ جو آدمی جس سنگھاسن پر براجمان ہو جاتا ہے وہ اس تخت کو نہیں چھوڑنا چاہتا. ایک پلے بوائے ہے, وہ پارٹیوں میں جانا, وہ مطلب جوان ہے, سب فریش ہے, چہرہ بھی دمک رہا ہے وغیرہ وغیرہ, جو پارٹیوں میں جاتا ہے, خواتین ہیں ادھر سے کچھ 5 ادھر کچھ 3 ادھر, وہ بیچ میں ہے, اور اس کی ڈیمانڈ ہے, سب کچھ ہے. وہ جب پلے بوائے بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی ہے, پھر وہ قمیض ایسی پہنے گا ایسے رنگ کی اٹریکٹ کرنے کی, تاکہ لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے, لیکن وہ کوئی پیلے رنگ کی قمیض پہن آئے گا, کوئی فلانے رنگ کی پہن آئے گا. چنانچہ جو میرے ساتھ کے جو صاحبان ہیں وہ اس سنگھاسن کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو کہ مناسب نہیں. میں نے افسانہ یا فکشن جو لکھا وہ تو میں نے اپنے طور پر لکھا, ہر کوئی اپنے طور پر لکھتا ہے. میں گجرانوالے کا رہنے والا ہوں, سو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ اپنے ڈنڈی پٹی کرنا ہے. لیکن وہاں ایک گروپ تھا لوگوں کا جو شام کو بیٹھتے تھے. مجھے اپنا نام بعد میں لینا چاہیے, محمود احمد قاضی, کوئی اور, ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے. ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے, لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے. ابھی آج جو ہے, اور وہ لوگ باتیں کرتے تھے, ہمارے وہاں موجودگی سے بے خبر کوئی بحث چل رہی ہے, کسی بھی قسم کی چل رہی ہے, مناسب نامناسب, اچھی فوش, جو بھی چل رہی ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. وہ کانشیس نہیں تھے. آج جو سینئر ادیب ہے وہ اپنے مقام کا کانشیس ہے. میں کوئی ایسی نہ بات کر دوں کہ یہ لڑکے ہیں یہ کہیں گے کہ یہ خالد فتح محمد نے کیسی بےہودہ بات کر دی. پھر کیا, اگر نیا لڑکا اچھا لکھ رہا ہے تو مجھے اسے انکریج کرنا ہے, میں نے اسے ڈسکریج نہیں کرنا, کیونکہ مجھے بھی کسی نے انکریج کیا تھا, مجھے یاد ہے. اور یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ابھی ان لوگوں کا نام نہیں لوں گا, مجھے یاد ہے. کچھ لوگ مجھ سے جونیئر تھے لیکن مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم سے بہتر ہو, یہ اور روکا نہیں جا سکتا, روکا نہیں جا سکتا. سروائیول فٹسٹ ہے نا, کہ جو بہتر ہوگا اس نے آج نہیں تو کل آ ہی جانا ہے. آنا ہی آنا ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کو ماننا چاہیے. ابھی دیکھیں چند ایک لوگ ہیں, چلیں جب وہ ناموں پر آئیں گے پھر ہم بات کریں گے. سو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بچے یا بچی یہ تم کیا لکھ رہا ہے. نو سر, جو اس نے لکھا ہے وہ اس نے لکھا ہے,
آپ نے نہیں لکھا، 40 سال لکھنے کے بعد آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس نے ایک سال کیا لکھا۔ اچھی بات ہے، کیا اچھی۔ میں نے ویورز میں مجبور ہو گئی کہنے کے لیے کہ میں نے آج کل جتنے بھی انٹرویو کیے ہیں اتنی سلیس، سادہ اور آسان زبان میں کسی نے فکشن کے حوالے سے ہمارے سینئر لوگوں کی نفسیات کے حوالے سے بات نہیں کی، گھما پھرا کے بات کی ہے، سمپل کوئی بات نہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں، یہ ہمارا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے من حیث القوم کہ ہم جونیئرس کو اوپر نہیں آنے دے رہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کمی کہاں ہے؟ چلے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ جو سنگھاسن پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی میری دکان نہ بند ہو جائے، تو یہ کوئی سائیکولوجیکل ہے ہمارا پرابلم ہم من حیث القوم؟ میں نے تو یہ نفسیات کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی، ایک سطر نہیں پڑھی ہوئی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں جب اپنے گاؤں میں رہتا تھا، خاص طور پر جس کو ہم دیسی مہینے جو سون اور بھادو جو ہوتے ہیں، جن مہینوں میں سانپ نکلتے ہیں، جب بھی شام کو رات کو کہیں باہر جانا نہر کی پٹڑی پر، تو سانپ کے خوف سے پاؤں مارتے ہوئے جاتے تھے، زمین پر پٹکتے جاتے تھے کہ سانپ کو ان کی وہ دھمک آئے، اور اگر پٹڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سائڈ پر ہو جائے۔ ہمارے جو یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نئے لکھنے والے کو لکھنا نہیں آتا، یہ اس سانپ سے خائف ہے۔ ابھی میں یہ علامت میں ابھی یہ علامت میں بات کر گیا۔ درست ہو گیا سر، یہ بڑا اچھا انالیسس ہے آپ کا، بڑا سچا اور سچا انالیسس ہے، اور آپ نے بڑی کلیئر بات کی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ہم یہ جو 70 سالہ تاریخ ہے ہماری پاکستان بننے کے بعد جو ہے، ہمارا جو پاکستانی لٹریچر جو ہے یہ بین الاقوامی حوالے سے کیا ان کے معیار کے مطابق کہیں کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کھڑا ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ آپ مجھ سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم پر بہت ساری پابندیاں ہیں۔ جب آپ جنوبی امریکہ کا لٹریچر پڑھیں آج کا، جب آپ یورپ کا لٹریچر پڑھیں آج کا، جب آپ امریکہ کا لٹریچر پڑھیں آج کا، ان لوگوں پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، وہ جو ان کا دل کرتا ہے لکھ دیتے ہیں۔ ہم جو میرا دل کرتا ہے میں وہ نہیں لکھ سکتا، میں وہی لکھتا ہوں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ قابل قبول ہوگا۔ قابل قبول سے میری مراد یہ ہے کہ وہاں پر قابل قبول ہوگا جہاں سے مجھ پر جہاں سے فیڈ بیک آنا ہے، نہیں، جہاں سے مجھے گرفت میں لایا جائے گا۔ صرف اور صرف یہی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ ہمیں بول دیں کہ آپ کو کوئی نہیں روکے گا، جو آپ کا دل کرتا ہے لکھیں، کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا، آپ دیکھیں گے ہمارا ادب کسی بھی طرح، کسی بھی خطے کے ادب سے، معیار سے، ٹیکنیک سے کم نہیں ہے۔ پھر ہم آزادانہ طور پہ جب لکھ نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے پھر آزادانہ طور پہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ جی کھڑا ماری اور کھڑا ریشم میں لپیٹ کر ماری، تو پھر ہم تو لپیٹ کر ہی مار رہے ہیں۔ خالد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہت اچھا تخلیق کار ہے، شاہکار افسانہ لکھتا ہے یا شاہکار فکشن لکھتا ہے، لیکن اس کی تفہیم نہیں ہوتی، کمیونیکیشن نہیں ہوتی پراپر طور پہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ علامت بھی برت رہا ہے، وہ کہانی کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے، کوشش کر رہا ہے، دیکھیں، لیکن تفہیم نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ابھی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس فکشن کی
تہ میں جانا ہے، افسانہ ہے، آپ کو اس افسانے کی تہ میں جانا ہے۔ اگر آپ اس افسانے کی تہ میں چلے جائیں گے آپ سمجھ جائیں گے، اگر آپ افسانے کی تہ میں نہیں جائیں گے آپ نہیں سمجھیں گے۔ ہمارا یہ قصور نہیں ہے، ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں جہاں ہم نے ہر چیز جلدی میں کرنی ہے، تو ہمارے ہاں وہ جو ٹھہراؤ تھا مزاجوں میں بھی نہیں رہا۔ اس میں مہنگائی کا بھی دخل ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، میرا بجلی کا بل آیا ہوا ہے، میں نے جا کر وہ بھی دینا ہے، کہاں سے دینا ہے۔ سو ہم یہ چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں، لیکن آج ہم حساس زیادہ ہیں اور ہم چیزوں کو ان کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ پھر ایک ایسا طبقہ ہے جو چیزوں کو میں نے جو بتایا کہ ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے، یہ تو ایک فکشن نگار کا پوائنٹ ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کو سب کو نصابی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، وہ کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، بہت خوب۔ وہ کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، نقطہ نظر ایک ہی ہے فکشن کو پرکھنے کا، وہ ہے فکشنری یعنی فکشن بیس کے اوپر اس کی اینک لگا کے۔ فکشنری نظریہ، نصابی نظریہ اس کو پرکھنے کا نہیں ہے۔ سر کیا فکشن جو ہے وہ میسز میں ان کی نفسیات کو، ان کے مزاج کو ایجوکیٹ کرنے میں یا ان کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی یہ صرف زبانی کتابی باتیں؟ نہیں کرتا۔ دیکھیں فکشن کا کام نہیں ہے، یہ فکشن کا یہ کام نہیں ہے۔ فکشن کا کام یہ ہے کہ ایک ایشو جو ہے، ایک جو نا